اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ قوم لوط کون ہے؟ اس قوم پر اللہ نے عذاب کیوں بھیجا؟ اور اس قوم نے ایسا کیا کام کیا تھا جو پہلے کسی قوم نے نہیں کیا؟ ہمارے دیکھنے والے بہت سے ناظرین یہ جانتے ہوں گے کہ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور لوط علیہ السلام کی پیدائش اور پرورش ان کے چچا ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ یہی وجہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو ان سے بہت محبت تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے لوط علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک میں بہت مرتبہ ذکر کیا ہے۔ ناظرین، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر سے فلسطین کی طرف سفر کرنے لگے اور لوگوں کو اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے رہے، انہیں صحیح راستہ دکھایا، آپ نے اپنے بھتیجے لوط علیہ السلام کو سدوم بستی کی طرف بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام پھر ہجرت کر کے شہر سدوم گئے، جو بحیرہ مراد کے مغربی کنارے کے قریب تھا، اور وہاں رہنا شروع کر دیا۔ اس زمانے میں سدوم سب سے زیادہ کرپٹ شہر تھا۔ سدوم کے لوگ انتہائی بد اخلاق اور گستاخ طبیعت کے تھے۔ وہ بہت سی برائیوں میں مبتلا تھے۔ یہ لوگ اپنی محفلوں میں فحاشی پھیلاتے، کھلم کھلا بدکاری کرتے، بگڑے ہوئے کام کرتے اور ہنستے تھے۔ انہیں مرغوں، کبوتروں اور بکروں کی لڑائی کا بہت شوق تھا۔ سدوم شہر کے لوگ اکثر سدوم سے گزرنے والے مسافروں کو راستے سے روکتے اور لوٹ لیتے تھے، اور ان کو غیر فطری کام کرنے پر مجبور کرتے تھے۔ وہ راہ گیروں کا مذاق اڑاتے، ان پر پتھر پھینکتے اور سیٹیاں بجاتے تھے۔ اور نہ صرف کچھ لوگوں کی اکثریت تھی جو اس طرح کی مشق میں مصروف تھے، بلکہ سدوم شہر کی پوری آبادی اس مشق میں مصروف تھی۔ ان لوگوں کی سب سے بڑی برائی ہم جنس پرستی تھی۔ جو سدوم شہر کے مرد تھے، وہ عورتوں کے بجائے مردوں کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرتے تھے۔ وہ کھلے عام اور بغیر کسی شرم کے ہم جنس پرستی کرتے تھے۔ ناظرین، بنی نوح انسان کی تاریخ میں سدوم کے لوگوں سے پہلے کسی نے بھی ہم جنس پرستی نہیں کی تھی۔ ہم جنس پرستی کا آغاز سدوم کے لوگوں نے کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام اس قوم کے درمیان آ کر قوم سے فرماتے ہیں، لوگو، اللہ سے ڈرو۔ تم ایسی برائی کا انتخاب کرتے ہو جو تم سے پہلے کسی قوم نے نہیں کی۔ تم اپنی عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے جنسی تعلق قائم کرتے ہو۔ اگر تم اپنی گناہوں سے اور اس گھنونے کام سے باز نہ آئے تو ان قریب تم پر اللہ کا عذاب ہوگا۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور لوط کو یاد کرو کہ جب اس نے اپنی قوم کے آدمیوں کو ڈانٹا کہ کیا تم یہ بے حیائی کا کام کرتے ہو جبکہ تم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہو؟ کیا آپ واقعی عورتوں کے بجائے مردوں کو پسند کرتے ہو؟ در حقیقت تم لوگ ہی جاہلانہ کام کر رہے ہو۔ ناظرین، وہ قوم ہنسنے لگی اور کہنے لگی، یہ دیوانہ کون ہے؟ یہ دیوانہ کہاں سے آیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم کسی عذاب کو نہیں مانتے۔ اگر تم واقعی سچے ہو تو دکھاؤ کون سا عذاب ہے جو ہم پر آئے گا۔ وہ قوم اللہ کے پیغام کا مذاق اڑا رہی تھی۔ اس وقت ان پر عذاب کا فیصلہ ہو گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے خاص فرشتوں کو سدوم کے لوگوں کی طرف روانہ کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی کے یہ خاص 3 فرشتے کون تھے؟ یہ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام تھے۔ پھر یہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر تشریف لے آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان خوبصورت نوجوانوں کو دیکھا تو گھبرا گئے اور پریشان ہو گئے۔ انہیں بہت خطرہ محسوس ہوا کہ اگر ان کی قوم کے لوگوں نے ان نوجوانوں کو دیکھا تو نہ جانے ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ ناظرین، جب بھی کوئی نوجوان اس بستی میں آتا تو سدوم کے لوگ اس نوجوان کو ہوس کی نگاہوں سے دیکھا کرتے تھے، اس سے اپنی ہوس پوری کرتے تھے۔ اس لیے حضرت لوط علیہ السلام ان نوجوانوں کو دیکھ کر گھبرا گئے اور فکر مند ہو گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی منافق تھی، اس نے آپ پر ایمان نہیں لایا تھا، وہ سدوم کے لوگوں کے ساتھ تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے جب ان نوجوانوں کو دیکھا تو باہر جا کر بستی کے لوگوں کو کہنے لگی کہ ہمارے گھر پر کچھ نوجوان آئے ہیں، کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا؟ تم نے ایسا حسن پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ سن کر بستی والے دوڑتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، اے قوم، یہ جو میری قوم کی لڑکیاں ہیں یہ تمہارے لیے جائز ہیں اور پاک ہیں۔
اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا مت کرو۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے مہمانوں کی عزت کو لے کر گھبرائے ہوئے تھے۔ فرشتے یہ سب منظر دیکھ رہے تھے تو فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو بتایا کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اب جو دیکھا کہ ان کے تو ہاتھ بھی ان کی طرف نہیں پہنچ رہے تو ان سے اجنبیت محسوس کر کے دل ہی دل میں ان سے خوف کرنے لگے۔ انہوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم تو قوم لوط کی طرف بھیجے ہوئے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے، اے لوط، اپنے گھر والوں کو لے کر صبح ہونے سے پہلے اس بستی سے چلے جا، کیونکہ صبح یہاں پر اللہ کا عذاب آئے گا، اور اس بستی سے جانے کے بعد پیچھے مڑ کر ہرگز نہ دیکھنا۔ ہم آپ کے پورے گھر کو اللہ کی پناہ میں رکھیں گے، ہم آپ کے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے تمہاری بیوی کے، کیونکہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی۔ جب حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں کے ساتھ بستی سے باہر نکلے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اس بستی کو اٹھا کر آسمان کی طرف بلند کرتے ہیں اور پھر زمین کی طرف زور سے مارتے ہیں، اور اسی وقت آسمان سے سدوم کے لوگوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دردناک عذاب نازل ہوتا ہے۔ آسمان سے پتھروں اور آگ کی بارش ہوتی ہے۔ سدوم کے لوگوں کی چیخیں سن کر حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو آسمان سے ایک پتھر آ کر حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کو لگا تو وہ بھی سدوم کے لوگوں کے ساتھ نیست و نابود ہو گئی۔ ناظرین، سدوم کے لوگوں کی نشانیاں آج بھی موجود ہیں۔ بحر مراد بدعنوان شہر سدوم کے مقام پر ہے اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے خلاف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غضب کی ایک طاقتور یاد دہانی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور اپنی اعلیٰ رحمت میں محفوظ رکھے اور ایسی شیطانی برائیوں سے دور رکھے، آمین۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اردو بک چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا خیال کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔